بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 149 ملاحظہ فرمائیں۔ گیرج میں موجود سب لوگ صدمے سے سن کھڑے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ میری اس بات میں مذاق کا کون سا پہلو ہے۔ میں اطمینان سے ٹانگیں لمبی کیے دیوار کے سارے بیٹھا رہا اور سگریٹ پیتا رہا۔ پرنس صوفیہ سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ استاد نے بہت دیر کے بعد کہا۔ وہی جو کسی بھی بیوی کا اپنے شور سے ہوتا ہے، میں نے کہا۔ انہیں 440 وولٹ کا ایک اور شاک لگا۔ تم بکواس کرتے ہو، بے وقوف بنا رہے ہو ہمیں، استاد چلانے لگا۔ میں کہتا ہوں اس شخص کی چال میں مت آؤ، یہ بہت خطرناک اور عیار آدمی ہے۔ عیار اور مکار ہمیں الو سمجھتا ہے، لیکن اس کی چیخ و پکار سے کوئی متاثر نہیں ہوا۔ باقی تین مجھے پلک چپکائے بغیر دیکھتے رہے۔ تم الو ہو، سب الو کے پٹھے ہو۔ میں نے کہا ہمت ہے تو گولی مار دو مجھے اور دفن کر دو اسی جگہ۔ کون ہے تمہارے جرم کا گواہ؟ اور پھر جاؤ ہوٹل میں ڈاکہ ڈالو، اگر پھنس جاؤ تو رونا نہیں۔ میں نے تو تمہیں خبردار کیا۔ پرنس صوفیہ میری بیوی ہے، وہ تمہاری ان بیویوں کی طرح نہیں ہے جو گھر میں چولہے جھونک رہی ہیں، برتن مانج رہی ہیں اور بچے پیدا کر رہی ہیں، جو چھپکلی دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتی ہیں اور گھر میں چور کود جائے تو بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ وہ خود پوچھ لے گی تم سے میرے بارے میں اور سارا حساب بے باک کر دے گی۔ میں نے ذرا ٹھنڈے دل سے کام لیا۔ وہ عورت ہے اور جس عورت کا سواگ کوئی چھین لے وہ بلی نہیں، زخم خوردہ شیرنی کی طرح انتقام لیتی ہے۔ میں نے تھوڑا سا وقفہ دیا اور ایک گہری سانس لے کر پھر دھیمے لہجے میں بات شروع کی۔ تم اس کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے نا؟ اب وہ اکیلی ہے، جاؤ اسے اٹھا لاؤ۔ سب مرد اور بہادر ہو، پرنسس کے نام سے دھوکہ کھا رہے ہو کہ وہ نازوں میں پلی نازک اندام شہزادی ہوگی۔ اب کہاں رہی ہیں شہزادیاں سوائے ولایت کے؟ ایسے معزز نام تو خمچے لباس کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ میں تم کو ایک موقع اور دیتا ہوں، میرا رکا لے جاؤ اور میری بیوی کے پاس بے دھڑک پہنچاؤ، رقم لو اور واپس آ جاؤ۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنا اپنا راستہ لو۔ ٹھیک ہے، رکا لکھو۔ نوجوان ڈرائیور نے جوش میں آگے بڑھ کر کہا۔ پرواہ نہیں استاد، اگر میں واپس نہ آیا تو اس کو زندہ گاڑ دینا۔ میں ایک رکا لے کر جا رہا ہوں، یہ کوئی جرم تو نہیں ہے کہ کوئی مجھے پکڑے۔ میں کہہ دوں گا کہ مجھے یہ شخص سڑک پر ملا تھا اور اس نے مجھے رکا پہنچانے کے 100 روپے دیے تھے۔ میں کیا جانوں وہ کوئی مفرور اشتہاری مجرم تھا۔ پرنس صوفیہ اس کی بیوی ہوگی تو پولیس خود اس سے پوچھ لے گی۔ استاد نے ذہین شاگرد کو قابل تعریف نظروں سے دیکھا۔ مجھے ایک بوسیدہ ڈائری اور ایک بال پوائنٹ پین فراہم کیا گیا۔ سادہ صفحے کی تلاش میں ورق گردانی کرتے ہوئے میں نے ڈائری میں ایک نام کئی جگہ دیکھا، رنگ برنگ ڈینٹر اینڈ پینٹر۔ اس کے آگے مختلف رقوم لکھی ہوئی تھی۔ اس گیرج میں گاڑیوں پر رنگ کا کام نہیں ہوتا تھا، ورنہ اس کے در و دیوار پر سپرے سارے رنگوں کی فوار نظر آتی۔ غالباً گیرج والوں کا رابطہ کسی ڈینٹر پینٹر سے بھی تھا، چنانچہ وہ مکینیکل کام خود کرتے تھے اور رنگ و روغن کے لیے رنگ برنگ ورک شاپ سے اشتراک کرتے تھے۔ یہ انہی کا حساب ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک صفحے پر لکھا، اسی وقت میری خاطر ان کو 15,000 دے دو، اور صفحہ پھاڑ کے آگے بڑھا دیا۔ استاد نے چھت سے معلق شیڈ والے 40 واٹ کے بلب کی مدب روشنی میں تحریر کو دیکھا اور باری باری گروہ کے اراکین کو ملاحظہ کے لیے پیش کیا۔ بات اتنی صاف اور سادہ تھی کہ شکوک پیدا کر سکتی تھی۔ تم نے کسی کو مخاطب نہیں کیا، اپنے دستخط وغیرہ نہیں کیے، استاد نے کہا۔ تم عقل سے بالکل پیدل ہو، میں نے کہا۔ استاد بنے پھرتے ہو، تمہیں تو ابھی 10 سال شاگردی کرنی چاہیے میرے شاگردوں کی۔ ارے بھائی نام تمہیں بھی معلوم ہے، سیدھے پرنسس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ میری ہینڈ رائٹنگ پہچانتی ہے تو نام کیوں لکھوں میں؟ اور اس میں تمہاری بچت ہے، خدا نہ خواستہ تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ، حالانکہ اس کا امکان 1% بھی نہیں ہے، تو اس ایک سطر سے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ تم کس سے ملنے آئے تھے اور تمہیں کس نے بھیجا تھا۔ اس پرزے کو کہیں اور گرا دو گے تب بھی محفوظ رہو گے۔ تمہیں اصرار ہے تو لاؤ میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں۔ یہ سوچ لو کہ تمہارے پاس یہ تحریر برآمد ہوئی تو تمہارے لیے وضاحت مشکل ہو جائے گی، تمہیں میرا اعلیٰ کار سمجھ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں خود جاؤں گا، استاد نے کہا، لیکن ہم کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے۔ تمہیں ہاتھ پیر باندھ کر دوسری جگہ منتقل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے رضاکارانہ طور پر انہیں یہ موقع فراہم کیا۔ اس وقت بھی وہ میری گرفت اور رسائی میں تھے، اور اگر میں چاہتا تو پلک چپکنے میں ان کے ہاتھ پیر توڑ کے سب کو ناکارہ کر سکتا تھا اور ان کا اسلحہ جیب ڈال کر رخصت ہو سکتا تھا، مگر میں نے ایکشن کو التوا میں رکھا۔ میں ان چاروں شوکیہ بدماشوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان سے اور کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور انہی کے ذریعے رابعہ کو اپنی خیریت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی تشویش ختم ہو۔ بعد میں یہ لوگ بدعہدی کرتے تو میں ان سے مؤثر طور پر نمٹ لیتا اور اپنی رقم وصول کر کے واپس پہنچ جاتا، مگر مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ ایسی صورتحال سے رابعہ کس طرح نمٹتی ہے۔ اسے آگے میرا ساتھ دینا تھا تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک حالات کا سامنا بھی کرنا تھا۔ یہ اس کی پہلی آزمائش تھی۔ اس کے صبر اور حوصلے کی، جرات اور استقامت کی، مشکل گھڑی میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کی، اور پرسکون رہنے کی اور میری مدد کرنے کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کی ہمت۔ اس بار انہوں نے ایک اور احتیاط بھی ملحوظ رکھی کہ باہر لاتے وقت میری آنکھوں پر پٹی باندھی، چنانچہ میں پھر یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ علاقہ کون سا ہے۔ آس پاس خاموشی تھی،
کہیں سے ٹریفک کے گزرنے کی اور کسی گھر میں سے زندہ انسانوں کے وجود کی خبر دینے والی کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ گیرج آبادی سے دور کسی مضافاتی علاقے میں ہے، ورنہ بھی نصف شب نہیں ہوئی تھی کہ سناٹا اتنا گہرا ہوتا۔ مجھے گاڑی میں پیچھے بٹھایا گیا اور 2 افراد میرے دائیں بائیں بیٹھے، تیسرے نے ڈرائیونگ سنبھالی اور گاڑی خاصی تیز رفتاری سے روانہ ہوئی۔ حادثے کے وقت میں نے گاڑی پر سرسری نگاہ ڈالی اور مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ گاڑی بالکل نئی نہیں تھی، لیکن مکینک ہاتھوں میں اس کی کارکردگی نئی سے بہتر ہو گئی تھی۔ اگر مجھے روانہ ہوتے وقت اس جگہ کی صرف ایک جھلک دیکھنے کا موقع بھی مل جاتا تو میں ہر موڑ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اپنی منزل کے راستوں کا تعین کرنے کی کوشش کرتا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تینوں افراد خاموش تھے اور دائیں بائیں بیٹھے منکر نکیر بلا وجہ میری پسلیوں میں ریوالور کی نال چبو کر مجھے یاد دلاتے تھے کہ میں بے بس اور اسیر ہوں، جس سے میں خاصا محفوظ ہوتا تھا۔ تمہارا استاد کیسے گیا ہے؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ گاڑی تو ہم لے آئے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کہو کیا بات ہے؟ استاد نے آگے سے پلٹ کر جواب دیا۔ اوہ معاف کرنا، میں سمجھا خیر وہ شخص کیسے گیا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ استاد نے کہا۔ میں بالکل مطمئن ہوں، خصوصاً تم سب کے رویے سے، میں نے کہا۔ بس یہ خواہ مخواہ ریوالور کو دونوں طرف سے میری پسلیوں میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں سمجھاؤ کہ خود بھی آرام سے بیٹھیں اور مجھے بھی بیٹھنے دیں۔ کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا، لیکن دونوں طرف سے دباؤ کچھ کم ہو گیا۔ کیا میرا پیغام لے جانے والا وہیں آئے گا جہاں تم مجھے لے جا رہے ہو؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ تم کو زیادہ بولنے کی عادت ہے، دائیں طرف والا بولا۔ چپ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا تمہیں خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ میری بیوی تعجب کرتی ہوئی اس کے ساتھ آ جائے گی؟ میں نے کہا۔ ہم اس خطرے سے نمٹنے کا بندوبست کر چکے ہیں، استاد نے برہمی سے کہا۔ اس بے وقوف عورت نے ایسا کیا تو وہ بے وقوف تو ہے، لیکن اس بے وقوفی میں حد سے زیادہ خطرناک کام بھی کر جاتی ہے، میں نے کہا۔ اسی عورت ذات جان کے ناقص العقل اور کمزور سمجھنے والے مرد بھی بعض اوقات مارے جاتے ہیں۔ گاڑی اچانک رکی۔ میرے کان اب ٹریفک کی تھوڑی بہت آوازیں سن رہے تھے جو بند شیشوں سے گزر کر میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، اور ان سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہم شہر کے بارونق حصے میں ہیں۔ دروازہ کھلا تو یہ آوازوں کا ریلا ایک دم اندر آیا۔ دوسرے لمحے دروازہ بند ہو گیا اور مجھ پر یکلخت انکشاف ہوا کہ گاڑی میں 3 نہیں 4 آدمی تھے۔ میرے محافظ اسی طرح دونوں طرف موجود تھے، اور گاڑی پھر روانہ ہوئی تو ڈرائیور کی موجودگی بھی ثابت ہو گئی۔ اس کے باوجود کوئی دروازہ کھول کے اترا تھا۔ پھر حقیقت صاحب کے سوال کا جواب بن کے عیاں ہوئی۔ انہوں نے مجھے اندھیرے میں اور دھوکے میں رکھا تھا کہ چوتھا آدمی میرا نامہ بر بن کر الگ ہے، جبکہ اس نے بھی ہمارے ساتھ اسی گاڑی میں سفر کیا تھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا کیونکہ ہدایت کے مطابق اس کو خود کو غیر موجود ثابت کرنا تھا۔ شاید ان کی مجبوری یہ تھی کہ جہاں وہ مجھے لے گئے تھے وہاں کوئی اور سواری دستیاب نہیں تھی۔ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ایک ہی گاڑی کو دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا، میری منتقلی کے لیے بھی اور نامہ بر کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بھی۔ یہ نتیجہ اخذ کرنے سے مجھے بے حد مسرت اور تقویت حاصل ہوئی، کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ میں ہوٹل فاران کے سامنے ہوں۔ کچھ کرنے کی شدید خواہش سمندر کی طوفانی لہر کی طرح اٹھی، لیکن میں نے اس کا مقابلہ کیا۔ اگر یہاں میں ہاتھ پیر بندے ہونے کے باوجود سر کی ایک ایک ٹکر سے دونوں محافظوں کو ڈاک اٹھ کر دیتا اور پھر ڈرائیور کو، تو گاڑی بے قابو ہو کے رک جاتی، کسی درخت، کھمبے، عبارت یا دوسری گاڑی سے ٹکرا کے گاڑی الٹ بھی سکتی تھی، اور فٹ پاتھ پر چڑھ کر 2-4 پیدل چلنے والوں کو بھی کچل سکتی تھی۔ اس کے علاوہ میرے دونوں اناڑی بدماش گولی چلا دیتے تو دونوں گولیاں نہ جانے کہاں سوراخ کرتی۔ گاڑی میں یا مجھ میں ایسا خطرناک قدم اٹھانے کی فوری ضرورت کوئی نہ تھی۔ گاڑی نے دائیں جانب ایک موڑ کاٹا۔ وقت اور رفتار کا اندازہ کرتے ہوئے میں نے طے کیا کہ پہلا موڑ تقریباً 2-3 فرلانگ کے بعد آیا ہے۔ اب میں نے سیکنڈ شمار کرنے کے فارمولے پر عمل کیا۔ 10 بم پھینکنے والے پن نکالنے کے بعد گھڑی دیکھے بغیر 5 سیکنڈ اسی طرح شمار کرتے ہیں۔ میں نے زیر لب کہا 1000، 2000، 3000، 4000، 5000۔ یوں 5 سیکنڈ کے 12 وقفے گزرے۔ میرے پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کی خر پور پر حساب رکھا۔ ایک دفعہ میں 15 وقفے گزرے، دوسری بار 30 ہو گئے، یعنی 2.5 منٹ۔ گاڑی نے پھر دائیں طرف کا موڑ کاٹا۔ رفتار کو 30 میل کے اندر رکھتے ہوئے یہ فاصلہ کوئی 1 میل بنا۔ تھوڑا سا زیادہ یا کم میں پھر وقت کے حساب میں مصروف ہو گیا۔ 5 سیکنڈ کے 15ویں وقفے کے دوران میں گاڑی نے تیسری بار دایاں موڑ کاٹا۔ طے شدہ فاصلہ تقریباً نصف، گویا آدھا میل 3-4 فرلانگ کے درمیان۔ اگر پہلا موڑ بھی 3-4 فرلانگ کے بعد آیا تھا تو میں تصور کی مدد سے طے کر سکتا تھا کہ ہم ایک ایسی مستطیل کے 3-4 اضلاع طے کر چکے ہیں جس کے 2 ضلع 2-3 فرلانگ کے ہیں، باقی 2 1 میل کے ہوں گے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ہوٹل فاران کے گرد چاروں طرف گھوم کر پھر وہیں پہنچ رہے ہیں۔ اس خیال کی تصدیق اس وقت ہو گئی جب 2 منٹ بعد گاڑی پھر رک گئی اور میں نے آوازوں پر غور کیا۔ ایک گنڈیری بیچنے والے کی صدا پر میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ جب چوتھا آدمی اترا تھا تو یہی صدا آئی تھی، ٹھنڈیاں تے مٹھیاں تے برفاں والیاں، اور یہ گنگناتی آواز اسی سر میں پھر سنائی تھی۔
میرا دل مسرت سے معمور ہو گیا تھا کہ آنکھیں بند ہونے کے باوجود میں نے سب دیکھ لیا تھا. یہ ان کا مجھ پر اعتماد تھا یا بے وقوفی کی حد تک بے خوفی کا مظاہرہ. لیکن وہ رقم وصول کر کے اپنے ساتھی کو وہیں سے ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور شاید اس کے رقم لے کر بخیر و عافیت لوٹ آنے کی صورت میں وہ مجھے کچھ دور لے جا کر سڑک پر چھوڑ دیتے. میں نے مطمئن ہو کر انتظار کا وقت کاٹنے کے لیے پھر 1000 2000 کی گردان شروع کی، لیکن بہت جلد اس سے اکتا گیا. اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. دل کی تقویت کے لیے یہی احساس بہت تھا کہ میں اپنے ٹھکانے کے بہت قریب ہوں. رابعہ اگر کچھ کرنا چاہے تو اسے دور نہیں جانا پڑے گا. دیکھنا یہ تھا کہ کیا واقعی وہ کچھ کر سکے گی. میرے ساتھی اپنی طرف سے مجھے تاریکی میں رکھ کر مطمئن بیٹھے ہوئے تھے اور میرے رویے نے ایک طرف ان پر اپنی ذات کا اعتماد متزلزل کر دیا تھا تو دوسری طرف مجھ پر ان کا اعتماد جائز ثابت ہو رہا تھا. میں نے کسی قسم کی ہنگامہ آرائی نہیں کی تھی. ڈکیتی اور بدماشی کے سلسلے میں ان کو مفید معلومات فراہم کی تھی اور قابل قدر ہدایات دی تھی. چنانچہ میں استادوں کا استاد ہو گیا تھا. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے گرفتاری کے لیے اٹھا کے انہوں نے کتنی بچگانہ حرکت کی اور خدا نخواستہ سچ مچ وہ مجھے بیچ دیتے تو اپنی سلامتی کو گروی رکھ دیتے. ایک طرف پولیس سے 10,000 وصول کرنا شیر کے منہ سے نوالا چھیننا بن جاتا تو دوسری طرف میرے جیسے نامی گرامی بدماش کے شاگردان عزیز انہیں جینے نہ دیتے. میرے لیکچر سے ان کی آنکھیں کھل گئی تھی اور انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو محسوس کر لیا تھا. اسے انہوں نے ایک بہت بڑے بدماش کے بہت بڑے دل کا کمال سمجھا ہوگا کہ میں اسیر کرنے والوں کو دھمکی نہیں دی، ان کی حق تلفی نہیں کی اور ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے 10 کی جگہ 15,000 روپے کا انعام دے دیا. وہ بہت فائدے میں رہے. پیسہ زیادہ ہی بلا اور آئندہ کے لیے بھی ایک سرپرست کی حمایت کے امکانات پیدا ہو گئے. وہ چھوٹے بدماش تھے، چور یا ڈاکو، ورنہ مجھ سے 15,000 بھی کیوں لیتے. ڈکیتی میں 20-25 لاکھ کی امید رکھنے والے یک لخت اتنے گر گئے تھے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اب ڈکیتی ان کو مشکل نظر آنے لگی تھی اور یہ 15,000 یقینی تھے. کیا ہو گیا استاد گولی کو؟ میرے ساتھ والے نے کہا. 20 منٹ سے زیادہ ہو گیا یار ڈیکی، ایسے کب تک کھڑے رہیں گے؟ دوسری طرف والے نے فوراً تائید کی. آدھا گھنٹہ تو صبر کرو. آگے والے نے قائم مقام استاد کی حیثیت سے انہیں ڈانٹا جسے ڈیکی کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا. فرض کرو آدھے گھنٹے بعد بھی استاد نہ آیا. دائیں ہاتھ والا زیادہ مضطرب تھا. پھر دیکھیں گے، بندہ تو ہمارے پاس ہے، ڈیکی نے ٹالنے کے انداز میں کہا، لیکن صاف ظاہر تھا کوئی سوال کا جواب دینے کا اہل نہیں اور خود ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہے. میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ 20 منٹ بہت ہوتے ہیں. رابعہ کے پاس جا کے آنے میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگ سکتے تھے. 5 منٹ اس کے لیے رکھ لیے جائیں کہ رابعہ نے سوال جواب کیے ہوں گے اور رقم شمار کی ہوگی. تب بھی 15 منٹ میں استاد گولی کو آ جانا چاہیے تھا. کوئی اس کا امکان کم تھا کہ رقم وصول کرنے کے بعد استاد گولی خود کو محفوظ رکھنے کی نیت سے رابعہ کو ناک اٹھ کر کے یا باندھ کر ڈالائے. لیکن اس کا انحصار رابعہ کے رویے پر بھی تھا. اگر اس نے راست اقدام کرنا چاہا تو استاد گولی بہرحال مرد ہے اور مسلح ہے، وہ آسانی سے گرفتاری قبول نہیں کرے گا. رفتہ رفتہ میرے ذہن میں بھی اس پریشان کن خیال نے فساد پھیلانا شروع کر دیا. رابعہ ذہنی انتشار اور جذباتی بحران کا شکار ہوگی. اچانک میری تحریر دیکھ کر وہ اس دریا میں مبتلا ہو گئی تو کیا کرے گی؟ پیغام لانے والے پر حملہ کر دے گی، اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے گی، بال نوچ لے گی اور اس کی آنکھیں نکالنے کی کوشش کرے گی. لیکن رابعہ اتنے کمزور اعصاب کی مالک تو نہیں ہے. وہ خود اغوا ہو چکی ہے، دشمنوں کی قید میں جسمانی عذاب جھیل چکی ہے، ماں کی موت کے بعد گھر کی تباہی کا صدمہ اٹھا چکی ہے اور ہر صدمہ برداشت کرنے کی اہل ہے. بونٹ، کیا میں جا کے دیکھوں؟ دائیں ہاتھ والے نے کہا. ڈیکی سے پوچھ لے. دائیں ہاتھ والے نے بے چینی اور ناگواری سے کہا. مجھے ان ناموں پر ہنسی آئی. استاد محترم گولی تھے تو شاگردوں میں سے ایک بونٹ تھا اور دوسرا ڈیکی. اس سے ان سب کا موٹر مکینک ہونا ثابت ہوتا تھا. یہ بھی صاف ظاہر تھا کہ ان کے موجودہ نام ماں باپ کے دیے ہوئے نہیں ہو سکتے. غالباً یہ گیراج میں استاد گولی کے عطا کردہ تخلص تھے. آگے والا ڈیکی تھا، دائیں ہاتھ والا بونٹ اور اب الٹے ہاتھ کی طرف کلاچیاں گیرو تو کچھ عجب نہیں. لیکن بعد میں وہ پانا ثابت ہوا. اب تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ڈیکی، بونٹ نے زیادہ بے قرار لہجے میں کہا. تو میں کیا کروں؟ ڈیکی برم ہو گیا. مجھے وقت نہیں دے کر گیا تھا استاد گولی کے اتنی دیر انتظار کرنا. پھر کیا ہم ساری رات انتظار کرتے رہیں گے؟ بائیں ہاتھ والے نے کہا. مجھے اس میں کوئی چال نظر آتی ہے، بونٹ بولا. اس نے بتا دیا تھا کہ وہ عورت بہت خطرناک ہے. بائیں ہاتھ والے نے تشویش سے کہا. یار پانے یا سب کچھ مجھے معلوم ہے، لیکن تم بتاؤ میں کیا کروں؟ ڈیکی نے بے بسی سے کہا. اس سے کیوں نہیں پوچھتے جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے؟ چال ہوگی تو اس کی. میں نے کوئی غلط چال نہیں چلی ہے، میں نے کہا. ہر طرح سے تعاون کیا ہے. پھر دیر کیوں ہو رہی ہے؟ ڈیکی نے کہا. تو ہوگا بہت بڑا بدماش، لیکن استاد گولی کو کچھ ہوا نا تو ہم تیری لاش تیری بیوی کو بھیج دیں گے، کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکے گا. اس نے بیچ میں ایک گالی فٹ کی. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی جنجلاہٹ اور غصے میں اضافہ ہو رہا تھا اور خود میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کہیں رابعہ کو آزمائش میں ڈال کے میں نے حماقت تو نہیں کی. اگر وہ آسانی سے 15,000 گن دیتی تو استاد گولی اب تک لوٹ کے آ جاتا.
مگر رابعہ نے ایسا نہیں کیا. اس نے کوئی جوابی کارروائی کی ہوگی. جوابی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک یہ کہ وہ استاد گوری کو میرے بدلے یرغمال بنا لے اور انتظار کرے کہ کوئی اسے چھڑانے کے لیے خود آئے یا فون کرے تو اسے سودا کرے کہ سکندر کو لاؤ اور استاد گوری کو دے جاؤ. اس ہاتھ سے دے اس ساتھ سے لے والا معاملہ. یا اس نے 15,000 لے کر ہوٹل کی انتظامیہ سے کہا ہو کہ اس شخص کو روک لیا جائے اور پولیس کے حوالے کر دیا جائے. وہ الزام لگا دے کہ استاد گوری اس کے کمرے سے 15,000 روپے چرا کے جا رہا تھا. لیکن رابعہ ایسا نہیں کرے گی. وہ جانتی ہے کہ میرے کیس میں پولیس سے مدد لینا مشکل ہے. اگر وہ مجھے اغوا کرنے والوں کے قبضے سے رہا کرانے میں کامیاب ہوئی تو پولیس پکڑے گی اور یہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے سے بدتر صورت ہوگی. نہیں، رابعہ ایسی حماقت نہیں کر سکتی. ایک آخری صورت یہ تھی کہ وہ تعاقب کرے. وہ سن ہوتا تو یہی کرتا، لیکن رابعہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ ڈکی میں کہتا ہوں نکل چل. پانی نے اچانک کہا یہ کوئی گڑبڑ ہے. ڈکی نے اسے گالی دی ایسی بھاگ جائیں استاد گولی کو چھوڑ کر. یہاں بیٹھ کے ہم استاد گولی کے لیے کون سی توپ چلا دیں گے؟ بونٹ نے تیز لہجے میں کہا. تجھ میں ہمت ہے تو جا کے دیکھا، مگر ہم بتا دیتے ہیں کہ تیرا بھی صرف 10 منٹ انتظار کریں گے. پانا بولا. اور خود میں ہمت نہیں ہے تو چل. یہاں کھڑے رہے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے. بونٹ نے کہا. آدمی ہمارے پاس ہے. پانا بولا. خود باہر ہوں گے تو استاد گولی کے لیے کچھ کر سکیں گے. اس کی بیوی سے بات کریں گے کہ شور چاہیے تو گولی دے جاؤ. اپنی بولتے جا رہے ہو. اس نے دونوں کو ایک ہی گالی سے نوازا. استاد گولی نہ آیا تو ہماری بھی خیر نہیں، وہ ہمیں بھی پکڑوا دے گا اور اس کو مار کے بھی تم کو کیا ملے گا؟ 10 دشمن پیچھے لگا لو گے، بیوی بچوں سمیت چھپتے پھرو گے. ساری غلطی استاد کی ہے. کس کی باتوں میں آ گیا. ڈیکی میں 5 منٹ اور دوں گا. بونٹ نے کہا. سنا تو نے؟ پھر تجھے چلنا پڑے گا. ڈیکی نے اس کے لہجے کی خطرناک دھمکی کو محسوس کیا. اور اگر پھر بھی میں نے بات نہ مانی تیرا تو باپ بھی چلے گا. بونٹ نے ریوالور بیری پسلی سے ہٹا لیا. وہ شاید ڈیکی پر اسے تان چکا تھا. پانے نے بھی ریوالور بیری پسلی سے الگ کر لیا تھا. ان دونوں کو بغاوت پر آمادہ دیکھ کر ڈکی خونخوار نظروں سے انہیں گھورنے کے سوا شاید کچھ نہ کر سکا، کیونکہ وہ مسلح تھے اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. وہ خود بھی شش و پنج میں مبتلا ہوگا. عہد وفاداری اور ذاتی سلامتی کے دورائے پر کھڑا سوچ رہا ہوگا کہ ترجیح کسے دے. وہ سب اندرونی و بیرونی دباؤ کا شکار تھے. میرے خلاف ان کے جذبات میں شدت آتی جا رہی تھی. ابھی 5 منٹ پورے نہیں ہوئے تھے کہ ڈکی نے اگنیشن سوئچ میں چابی گھمائی. انجن تھوڑا سا گھرایا اور پھر جاگ اٹھا. گاڑی آہستہ آہستہ روانہ ہوئی اور سیدھی چلتی گئی. پھر 100 گز چل کے رک گئی. اس سے پوچھو استاد کیوں نہیں آیا؟ ڈکی نے پیچھے پلٹ کر میرے سر پر مکہ مارا. میں تو تمہارے ساتھ ہوں. جتنا تم اندازہ کر سکتے ہو اتنا ہی میں بھی بتا سکتا ہوں. میں نے کہا. مجھے کوئی علم غیب تو ہے نہیں، کیا معلوم کیا ہو؟ اس مرتبہ بونٹ نے میرے پیٹ میں مکہ مارا. تجھے معلوم ہے وہاں کیا ہوا ہوگا؟ تو نے اس پیغام کے بہانے کچھ اور لکھا تھا. پاندے نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرح مکے بازی میں شریک ہو کے کہا. اس میں کیا تھا؟ میں نے کرا کر کہا. تم نے تو دیکھا تھا. تھی ایسی کوئی بات؟ کوئی بات تو ضرور ہوگی، کوئی خفیہ اشارہ ہوگا. ڈکی نے پھر مکہ رسید کیا جسے وہ عرافہ سمجھتی ہوگی. میرے متعلق تم جو چاہو کہو. میں نے کرا کے کہا. میری بیوی کے متعلق بات کرتے وقت زبان کو قابو میں رکھو. میں اب تک تمہاری مدد کرتا رہا ہوں اور میں نے تمہیں کسی مزاحمت کے بغیر 15,000 دینے کا وعدہ بھی اسی لیے کر لیا تھا کہ تم کنگال ہو، بہت گھٹیا درجے کے بدماش ہو، جن کو بدماش کہنا بھی بدماشی کی توہین ہے. تم شودے اور لفنگے ہو. اچھا ہوتا اگر تم جاتے اور پکڑے جاتے. اس مار پیٹ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. کسی کو باندھ کے مار ڈالنا بھی کوئی بہادری نہیں ہے، لیکن کسی بہادر آدمی کو مارنے کے بعد نتائج کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. میں تو اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں اور وہ عورت جو میری بیوی ہے یہ بات جانتے ہوئے بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتی. جو شخص 11 قتل کر چکا ہو وہ تو پھانسی کے تختے کو بالکل اہمیت نہیں دیتا. تم نے کبھی قتل کیا ہے؟ پھانسی چڑھنے کی ہمت ہے؟ تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ سولی چڑھ سکتی ہیں؟ ان سب کو سانپ سونگ گیا. وہ ذہنی طور پر بزدل تھے. میرے پورے اعتماد لہجے نے ان کے حوصلے کو بالکل پس کر دیا. انہیں پھر احساس ہوا کہ وہ پہاڑ کے دامن میں پڑے ہوئے کنکر ہیں. ان کے مقابل 11 قتل کرنے والا، چوری، ڈکیتی اور ہر قسم کے جرائم میں ملوث ایک مفرور اشتہاری مجرم تھا. وہ خود کچھ بھی نہیں تھے. اپنی بیویوں کا تصور کر کے ان کی حالت غیر ہو گئی. انہیں یقیناً میری بیوی پر رشک آیا ہوگا. یہاں سے چلو. میں نے کہا. پھر دیکھتے ہیں کہ اب کیا قدم اٹھایا جائے. مجھ پر اعتماد رکھو. جب ہم زبان دیتے ہیں تو اس پر قائم بھی رہتے ہیں. دھوکہ دے کر نہیں مارتے. میں اسے فون کرتا ہوں. تمہارا دماغ خراب ہے. ڈکی نے کہا. کہاں سے فون کرو گے اپنی بیوی کو؟ ہمارے پاس تو کوئی فون نہیں ہے. پھر میں اس کے نام دوسرا پیغام دوں گا. میں نے کہا. ڈکی نے مجھے ایک اور گالی دی. اب چاہتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی جائے اور لوٹ کر نہ آئے. ایک ایک کر کے ہم سب جائیں اور پھنس جائیں. لیکن اس نے مجھے مکہ نہیں مارا. میں تم کو اتنا بے وقوف نہیں سمجھتا. میں نے کہا. پیغام رسانی کے دیگر ذرائع بھی ہیں میرے پاس. مثلاً میں وائرلیس پر بات کر سکتا ہوں. میری کلائی کی گھڑی دیکھی ہے تم نے؟ اسے سگنل نشر ہوتا ہے. جھوٹ ہونے کے باوجود اس بات نے ان کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ جاسوسی قصے کہانیوں میں اور فلموں میں وہ پن، ٹارچ، ریوالور، گیس لائٹر،
فلم کیمرہ اور سگریٹ کیس ٹرانسمیٹر جیسی حیرت انگیز ایجادات کے بارے میں دیکھ اور پڑھ چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ترقی یافتہ ممالک میں مجرم اور پولیس دونوں ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ گھڑی تو استاد کے پاس تھی. ڈیکی نے کہا. استاد اپنے ساتھ تو نہیں لے گیا ہوگا؟ میں نے کہا. وہیں ہوگی، مگر استاد نے کہا تھا کہ لوٹ کر وہاں نہیں جانا ہے. بونٹ نے انہیں یاد دلایا. اگر استاد واپس آتا تو ہم اسے وہاں ملتے جہاں اس نے کہا تھا. ڈیکی نے کہا. مگر وہ آیا ہی نہیں تو پھر ہم وہیں چلتے ہیں. گاڑی ایک مرتبہ پھر روانہ ہوئی. انتظار ختم ہو گیا تھا اور ان کے شکوک اب یقین کی صورت اختیار کر گئے تھے کہ استاد گولی کسی مصیبت میں پڑ گیا ہے. ان کے یقین میں میرا یقین بھی شامل تھا، مگر مجھے اس کی نوعیت کا اندازہ نہ تھا. 20 منٹ میں ہم پھر وہیں جا پہنچے جہاں سے روانہ ہوئے تھے. مجھے اندر لے جا کر انہوں نے میری آنکھوں سے پٹی اتار دی. ڈکی اور بونٹ 2 ریوالور لے کر میرے مقابل کھڑے ہو گئے اور پانے نے میرے ہاتھ پیر کھولے. میں نے ہاتھوں کی کلائیوں اور ٹخنوں کو رگڑا اور اطمینان سے دیوار کے سہارے بیٹھ گیا. میں سگریٹ مانگنا ہی چاہتا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. وہ سب اسی بری طرح چونکے جیسے دستک دینے والا پولیس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. ان کی گھبراہٹ اور بدعباسی، خوف اور افراتفری اور چہروں پر اڑنے والی ہوائیاں دیکھ کر مجھے ہنسی آئی، مگر میں ضبط کر گیا. یہ کون آ گیا؟ ڈکی نے کہا. استاد گولی؟ استاد تو یہاں نہیں آ سکتا، پانے نے کہا. اور پھر اتنی جلدی؟ ہو سکتا ہے ہمیں روانہ ہوتے دیکھ کر وہ ٹیکسی میں چل پڑا ہو، بونٹ نے کہا. دستک پھر ہوئی. ڈکی نے نفی میں ساری لایا. کوئی ہمارا تعاقب کرتا ہوا آیا ہے. میں اس کو زد پر رکھتا ہوں. تم دروازہ کھول دو. بغیر ایک دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو اور ریوالور ہاتھ میں رکھے. بونٹ نے دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے لگ کر ریوالور سنبھال لیا. پانے نے دروازہ کھولنے سے پہلے کہا. کون ہے؟ میں ہوں پانے. استاد گولی. باہر سے آواز آئی. ایک دم ان سب کے چہرے کھل اٹھے. مایوسی اور پریشانی کی جگہ مسرت نے لے لی اور وہ احتیاط کے سارے تقاضے بھول گئے. دروازہ کھلتے ہی ایک ویٹر اندر آیا جو ہوٹل فاران کی وردی میں تھا. اس کے پیچھے رابعہ نمودار ہوئی جس نے ریوالور کو ویٹر کی کمر سے لگا رکھا تھا. وہ سب انتہائی حیرت سے منجمد ہو گئے کیونکہ ویٹر کی وردی میں استاد مکرم تھے. اب میرے لیے صبر و تحمل کا مزید مظاہرہ بیکار تھا. میں نے بڑی پھرتی سے سر کے بل فرش پر کلابازی کھائی اور میرے دونوں پیر ڈکی پر پوری قوت کے ساتھ پڑے. وہ پیچھے گرا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا. وہ پھر اٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ میری ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی. وہ بلبلایا مگر میں نے اسے مہلت نہ دی. پے در پہ ٹھوکروں سے میں نے اسے نیم جان کر دیا. میں گولی مار دوں گا، بونٹ چلایا. مارو، رابعہ نے کہا. تمہارے استاد کے 2 ٹکڑے کر دوں گی، میں ریڑھ کی ہڈی توڑ دوں گی. استاد گولی کی حالت قابل دید تھی. ریوالور کی نوک اس کی کمر میں گڑ رہی تھی اور وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا. ڈکی فرش پر پڑا کرا رہا تھا. میں نے اس کا ریوالور اٹھا لیا. رابعہ کو اپنی پناہ میں لے کر میں نے آگے قدم بڑھایا. کیا خیال ہے اب؟ میں نے کہا. پولیس کے پاس چلیں؟ کانے کی اولاد پانے 10,000 مل جائیں گے تمہیں. تم کیا احمقوں کی طرح دیکھ رہے ہو؟ بونٹ کے بچے، ریوالور نیچے ڈال دو اور چلو سب لائن بنا لو. بونٹ نے جان کی بازی لگا کے آخری کوشش کی اور ایک دم ریوالور اٹھا کے فائر کر دیا. لیکن اس کے ہاتھ کی حرکت میں آتے ہی میں غوطہ مار گیا. گولی میرے سر کے اوپر سے گزری. پھر میں نے جس لگائی اور بونٹ کو دبوچ لیا. پلک جھپکنے میں سر سے اوپر اٹھایا اور پانے پر دے مارا. وہ دونوں ایک ساتھ دیوار سے ٹکرائے. اسی وقت استاد گولی نے بھی ہمت کی اور بے بسی سے مارے جانے کی بجائے مقابلہ کر کے مرنے کا فیصلہ کیا. اس نے اچانک پیچھے سے لات چلائی اور نیچے گر گیا. رابعہ نے گولی بعد میں چلائی. استاد گولی کی ایڑی رابعہ کے گھٹنے پر لگی. وہ تھوڑا سا چلائی اور میں نے استاد گولی کو اٹھ کے حملہ آور ہوتے دیکھا. تم ہٹ جاؤ رابعہ، میں نے چلا کر کہا. اس وقت میں یہ بھول گیا کہ مجھے اس کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن یہ بات کسی نے نوٹ نہیں کی. میں نے جمپ لگائی اور اڑتا ہوا گیا. فلائنگ کی کتنی زبردست تھی کہ استاد گولی ایک دھماکے سے چت ہوا. پانا اور بونٹ پھر ہمت کر کے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اب میں آزاد تھا اور ایکشن کی فارم میں تھا. میں نے ان کو نمونے کے طور پر 12 کم بے دم زیادہ کیا. کراٹے کے وہ داؤ جو بے ضرر تھے انہیں ادھر سے ادھر گھمانے، اڑانے، اچھالنے میں، بنانے میں کام آئے. وہ تینوں ایسے پٹ رہے تھے جیسے وہ جوان صحت مند نہیں بچے ہیں. ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ جو شخص بے بسی کے ساتھ ان کا قیدی بنا رہا تھا وہ خالی ہاتھوں سے بھی ان کی کیا درگت بنا سکتا تھا. 10 منٹ بعد وہ سب ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے. ان میں سے کسی کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، کسی کا خون نہیں بہا تھا اور کسی کا جوڑ نہیں ہلا تھا، مگر وہ بالکل بے جان فرش پر لیٹے کانپ رہے تھے اور مجھے رحم کی التجا بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. چلو اٹھو سب فوراً، میں 3 تک گنوں گا، میں نے کہا، اور دیوار سے لگ کر ہاتھ اوپر کر لو. 1. وہ ہائے ہائے کرتے اٹھے اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. میں نے ریوالور اب جیب میں رکھ لیا تھا. استاد گولی نے کانپتے ہوئے وردی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور براؤن رنگ کا ایک لفافہ مجھے پکڑا دیا. میں نے اسے رابعہ کی طرف اچھال دیا. ایک گولی کتنے کی آتی ہے؟ میں نے کہا. مثلاً اسی ریوالور کی گولی جو تمہاری جان لے گی. تم نے کبھی سوچا تھا کہ ایک ننھی سی گولی قیمت میں تمہاری جان کے برابر ہو سکتی ہے؟ گیدڑ کی شامت آتی ہے نا تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. تمہاری شامت آئی تھی کہ تم نے ہوٹل فاران کا رخ کیا اور موت آئی کہ مجھ پر ہاتھ ڈالا.
میں نے اس کے گال پر 2 تمانچے رسید کیے۔ کتے، گلی کے آوارہ کتے شیروں پر بھونکنے لگے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے گولی مارنے کی دھمکی دیتے تھے مجھے۔ میں آگے بڑھ گیا اور یہ سورما انہوں نے مجھے بندھا ہوا دیکھا تو زورے بازو آزمانے لگے۔ میں نے بے در پہ ان کے بکے رسید کیے۔ وہ بل بلا کے نیچے گر گئے، لیکن میں نے ان کو پھر کھڑا کر دیا۔ ان کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ پرنسس، ان کی جیب میں جو کچھ ہے سب نکال لو، میں نے کہا، اور رابعہ نے آگے بڑھ کر ایک ایک کی جیب خالی کرنی شروع کی۔ مجموعی طور پر ان کی جیبوں سے 1300 روپے نکلے، لیکن زیادہ اہم وہ کاغذات تھے جن سے ان کے نام، پتے اور ان کے متعلق دوسری معلومات حاصل ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے کیا کہا تھا میں نے کہا، اکثر مرد میری بیوی کو عورت سمجھ کے کمزور اور ناقص العقل فرض کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح مارے جاتے ہیں جیسے تم لوگ مارے گئے۔ رابعہ نے مجھے گھور کے دیکھا اور میں بے اختیار ہنسا۔ اصل بات ہم دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ان کے خیال میں یہ کامیابی اور غرور کی ہنسی تھی، جبکہ میں رابعہ کے گھورنے پر ہنسا تھا۔ رابعہ پر میرے فخر کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اور ایک گیدڑ کے بچوں، جب شیر کو نشانہ بناؤ تو شیرنی کے انتقام سے ڈرو، میں نے کہا۔ ہے تم چوہوں میں سے کسی کی بیوی ایسی؟ یہ تو اکیلی ہی کافی تھی تمہیں۔ جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ ایک بے پایا مسرت کا رد عمل تھا، کیونکہ رابعہ میری توقعات سے کہیں بڑھ کر ذہین، خاضر دماغ اور جرات مند ثابت ہوئی تھی۔ میں نے تو اس کے لیے آزمائش کو بہت سخت جانا تھا، مگر اس نے خود کو میری رفاقت کا اہل ثابت کر دیا تھا۔ اس نے تو مجھے بھی شرمندہ کر دیا تھا۔